یا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. آمنت بما انزل اللہ من کتاب. قرآن پاک کا پہلا پارہ دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ، اس کا 13واں رکوع جو 9 آیات بینات پر مشتمل ہے. ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم رائنا مت کہا کرو اور انظرنا کہا کرو، اور دھیان سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اور مشرکوں میں سے یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اتاری جائے، کوئی خیر نازل فرمایا جائے. اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے جسے وہ چاہے، اور اللہ بڑے زبردست فضل کا مالک ہے. نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا اسے بھلاتے ہیں کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی جیسی. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اور کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، اور اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہو سکتا. کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس کے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جو کوئی ایمان کو کفر سے تبدیل کر دے تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. چاہتے ہیں
بہت سے اہل کتاب کاش تم بھی مرتد ہو جاؤ اپنے دین سے ایمان لانے کے بعد، اور یہ ان کے دل کا حسد ہے، بعد اس کے کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، سو معاف کر دو اور درگزر فرماؤ یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنے حکم کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قائم کرتے رہو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ تم اپنے آپ کے لیے کوئی نیکی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ سب ان کے دل کی آرزوئیں ہیں۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہے اس کو تو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ اخلاص والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے ان 9 آیات بینات کا ایسا ترجمہ جو میرے جیسا کم علم آدمی کر سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں درس قرآن میں باقاعدگی سے شرکت فرمانے والے ہمارے احباب کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ درس کے پہلے وہ رکوع جو پڑھا جانے والا ہے اس پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ ہفتے کے دوران ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اتوار کے دن اگر ایک نگاہ اپنی روزانہ کی جو تلاوت ہے، اپنا ذکر اذکار ہے، اس کے علاوہ اگر ایک نگاہ اس رکوع پر آپ ترجمے کے ساتھ ڈال لیں تو انشاءاللہ مضامین کے سمجھنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے اکثر ساتھیوں کا الحمدللہ اس پر وہ کاربند بھی ہیں اور اس پر ان کا عمل بھی ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو انداز گفتگو تھا، اللہ کی ذات عالی کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو ان کی قبر مبارک کی زیارت کا موقع عطا فرمایا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر قرآن شریف کی وہی آیت شریفہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیت شریفہ سورہ حجرات کی اس کے اوپر جلی الفاظ میں لکھی ہوئی ہے، ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، اور ان کی موجودگی میں اس طرح تم آپس میں بات نہ کرو جیسے عام طور سے بات کرتے ہو، اور اگر ایسا ہوا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ وہ مبارک مجلس ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہاں بات کرنے کا سلیقہ بھی ساری دنیا سے الگ اختیار کرنا پڑے گا۔ ان کی موجودگیوں میں تمہاری آواز بلند ہو جائے، یہ ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہے، اور یہ بارگاہ رب العزت میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے اعمال بھی غارت ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس آیت شریفہ کے نزول کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا، آواز اللہ نے سب کو الگ الگ دی ہے، کوئی پست آواز ہوتا ہے، کوئی بلند آواز ہوتا ہے، کسی کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، دھیرے بھی بولے تو ایسا لگتا ہے بہت زور سے بول رہا، ایسا ہوتا ہے۔ تو جن صحابہ کی آواز قدر بلند تھی
وہ جب بارگاہ رسالت میں آتے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے تھے تاکہ آواز دبی ہوئی ہو اور نبی کی شان میں کسی طرح کی گستاخی نہ ہو۔ اب یہ کہ آپ کی مجلس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے ایمان والے کہ حضرات انبیاء کے بعد ویسے ایمان والے اس زمین پر کبھی پیدا نہیں کیے گئے، وہ بھی ہوتے تھے۔ اسی میں چونکہ مدینہ طیبہ کی آبادی ملی جلی تھی، اس میں یہود بھی ہوتے تھے، اس میں منافقین بھی ہوتے تھے، وہ دوغلے جن کا ایمان جو ہے ان کے صرف زبان پر تھا اور ان کے قلب میں نہیں اترا تھا، وہ صرف مجلس نبوی میں اس لیے موجود ہوا کرتے تھے کہ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کی ایذا رسانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی وہ فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ منافقین کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ عام طور سے مومن کافر، یہ دو لفظ جو ہیں یہ تو عام طور سے لوگ جانتے ہیں، لیکن منافقین کو وہی لوگ جانتے ہیں جن کا قرآن شریف سے تعلق ہے کہ وہ بدترین گروہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جو ہیں یہ جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ڈالے گئے ہیں۔ سب سے آخری درجہ جو ہے ابلیس بھی اس کے اوپر کے درجے میں، آپ انداز فرمائیں جب درک الاسفل قرآن نے کہا تو سب سے نچلا بدترین درجہ جو جہنم کا ہے وہاں ان منافقین کو ڈالا جاتا ہے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سبھی مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ موجود ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے۔ اس وقت عربی زبان تو تھی اہل عرب کی، لیکن ان کی زبان جو تھی عبرانی تھی، اور عبرانی جو ہے وہ بھی چونکہ اللہ کے کلام، اللہ نے اپنا کلام اس میں نازل فرمایا تھا عبرانی میں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے، مجمع زیادہ ہوتا، کسی کو کوئی چیز سمجھنے میں دقت ہوتی یا واضح وہ بات کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ کہتا کہ رائنا، یہ رائنا جو ہے آپ دیکھیے نا جو ہے وہ تو ہم والا ہے، رائنا کا ترجمہ سیدھا سیدھا بہت ہی یعنی آسانی سے آدمی سے رعایت کیجیے ہماری رائے، یعنی کیا کہا آپ نے، یہ بے ادبی ہے، ذرا دوبارہ کہیے، میرے سمجھ میں نہیں آیا، کیا بولے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ادب اور تہذیب کے خلاف ہیں۔ تو کیا کہتے وہ؟ رائنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہم بات سمجھ نہیں سکے، مزید وضاحت فرما دیتے، دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ یہ عربی کا لفظ بہت مؤدب لفظ تھا، لیکن اس ایک لفظ کے ساتھ عبرانی زبان میں جب وہ رائنا کو استعمال کرتے یہود، تو اس کے معنی ایسے ہوتے تھے جس میں استہزاء، مذاق اڑانا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخانہ لفظ کے استعمال کے معنی اس میں نکلتے تھے عبرانی زبان میں۔ وہ جب رائنا کہتے تھے جو یہود تھے تو اس معنی میں کہتے تھے، اہل ایمان رائنا کہتے تھے تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے کہتے تھے، لیکن چونکہ یہودیوں کے یہاں اس لفظ کا ایک غلط معنی بھی نکلتا تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے اس لفظ رائنا کو بارگاہ رسالت میں استعمال کے لیے ہمیشہ کے لیے رد فرما دی اور فرمایا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بجائے رائنا کے کہو انظرنا۔ انظرنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے، ٹھیک وہی معنی، ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، ایک ہی معنی ہے، لیکن چونکہ اس میں غلط معنی نکالنے کا احتمال تھا جو اہل ایمان نہیں جانتے تھے، اہل ایمان تو ادب اور احترام کے ساتھ استعمال کرتے تھے، وہ شرارتی لوگ، وہ بدنیت لوگ جو تھے اس کا غلط استعمال کر رہے تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے اس لفظ کے لیے منع فرما دیا، ارشاد فرمایا وقول انظرنا، تم جب کبھی کوئی ایسا موقع ہو تو تم انظرنا کہو، ہم پر نگاہ فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر عنایت فرمائیے، جو بھی ترجمہ اس کا کر لیں۔ فرمایا واسمعوا،
پہلی بات تو ہے کہ بات کو غور سے سنو، پوری توجہ سے سنو، تاکہ اس کا موقع ہی نہ آئے کہ بات دوبارہ پوچھنا پڑے۔ لیکن کبھی ایسا موقع بھی آ جائے تو انظرنا کہو، رائنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے رب رائنا کو میں راندہ درگاہ قرار دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے میرے نبی کی مجلس میں رائنا استعمال نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کی بے ادبی کا احتمال، اور وہ بھی اہل ایمان تو سوچ نہیں سکتے، مومن سوچ نہیں سکتا، لیکن جو اس میں شرارت کر رہے تھے، اسی آیت شریفہ کی روشنی میں پھر مفسرین نے اور اس سے مسائل کے استنباط کرنے والے ہمارے فقہا نے یہ لکھا کہ کوئی کام جو مباح ہو یعنی حلال ہو، جائز ہو، لیکن اگر اس کے کرنے کی وجہ سے بطور خاص وہ لوگ یعنی بطور خاص علماء یا وہ طبقہ امت کا جس کو دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بطور خاص ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام جو ہر چند کے جائز اور مباح ہے، لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے اگر لوگوں کا کسی اور دوسری غلطی میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو، خطرہ ہو، تو اس مباح کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر اس پر جو دلیل حضرات مفسرین نے پیش فرمائی ہے وہ خوب ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ عائشہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بیت اللہ شریف کو بنائے ابراہیمی پر قائم کر دوں۔ ابھی جو بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے بہت بڑا حصہ تو بنائے ابراہیمی پر ہے، لیکن اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ خیال رکھنے کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، حتیم جو ہے، ابھی حتیم جو دیوار آدھی ہے، اور اللہ کی سارے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ حتیم کے اندر کا حصہ جو اصل میں بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، تو حتیم کی دیوار سے وہ پوری دیوار آ کر دیوار میں مل جاتی ہے، گویا بیت اللہ شریف چوکور نہیں، ابھی چوکور دکھائی دیتا ہے حتیم کو چھوڑ کر، لیکن ذرا آپ تصور کی نگاہوں سے حتیم کو اوپر اٹھائیے اور پھر اس حتیم کی دونوں حصوں کو جب ملا دیں گے آپ بیت اللہ سے، تو بیت اللہ چوکور رہ جائے گا کیا؟ نہیں رہ جائے گا، بلکہ ایک طرف سے گولائی لیے ہوئے۔ وہ حصہ حتیم کا جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حتیم سمیت بنایا تھا، لیکن جب قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کرنا شروع کی اور اس میں کچھ مرمت کرنے کے لیے، تو ان کے حلال کی کمائی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہاں بہت سارے چلتے تھے نا، یعنی آپ انداز فرمائیں کہ بعض لوگوں میں سوچ کہیں کہیں کتنی درست ہوتی ہے، ان کی حلال کی کمائی ختم ہو گئی۔ حلال کی کمائی ختم ہو گئی، بولے اس میں سود کی، بیاج کی، لوٹ مار کی، ظلم کی، یہ پیسہ نہیں لگے گا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، حلال کی کمائی لگے گی، ختم ہو گئی نا، اب اپنے پاس نہیں ہے نا، روک دو اس کی تعمیر کو۔ انہوں نے حتیم کو جھکا تو چھوڑ دیا اور مکمل نہیں کیا اس کو۔ اب اس کی برکت سے یہ ہوا، اللہ نے اس کام میں اللہ نے یہ برکت عطا فرما دی کہ میرے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ بھی، ہم کو اندر بیت اللہ کے اندر جانا کہاں نصیب ہو، لیکن اس حتیم میں اگر نماز پڑھا جائے تو وہ ایسا ہے گویا بیت اللہ کے اندر آدمی نماز پڑھ رہا۔ ایک بات۔ دوسرے، کسی گھر کا دروازہ 4 فٹ اونچا رہتا ہے کیا؟ 4 فٹ اونچا رہتا ہے دروازہ تو نیچے رہتا ہے نا۔ تو یہ جو بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اس میں 2 دروازے تھے۔ ایک جو اصل ابھی جو دروازہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ دروازہ نیچے تھا، اور ایک دم اس کے محاذ میں اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دروازہ بنایا تھا۔ یہ 2 دروازے اس لیے تھے کہ ایک دروازے سے جاؤ، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ بیت اللہ کے اندر عبادت کر کے، نماز پڑھ کے جو بھی کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف بنایا اس میں حتیم جو ہے وہ بیت اللہ میں شامل ہے، 2 دروازے ہیں اور دونوں زمین کی سطح پر ہیں۔ اب قریش ہماری مجاوری چلے گی، یہ دروازہ نیچے رہے گا تو جو نہیں وہی چلا جائے گا، دروازہ اوپر اٹھا دو تاکہ صرف اس میں وہ داخل ہو جس کو ہم اجازت دیں۔ ہماری مجاوری بھی تو چلنی چاہیے،
یہ جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے انہوں نے دروازہ ادھر کا سامنے کا دروازہ بند کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی پر قائم کر دوں، لیکن تیری قوم ابھی ایمان میں داخل ہوئی ہے، مجھے اس کا خدشہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کسی آزمائش میں نہ پڑ جائیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو بنائے ابراہیمی پر قائم کرنے کے اپنے ارادے کو ملتوی فرما دیا، اس لیے کہ قوم جو ہے وہ نئی ایمان میں آئی ہے، کسی اور فتنے میں نہ پڑ جائے۔ واہ واہ، دین بھی نیا، شریعت بھی نئی، کتاب بھی نئی، بیت اللہ کو بھی بدل دیا۔ اس خیال سے آپ نے اپنے اس ارادے کو ملتوی فرما دیا۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں مفسرین نے اس واقعے کو بھی لکھا ہے، اور پھر ایسے کئی واقعات ہیں اور ایسے مسائل کہ جو چیز جائز بھی ہو لیکن وہ دین کی ضروریات میں سے نہ ہو، اس کی وجہ سے دین کی کسی اہم ضرورت پر ضرب نہ آتی ہو، اگر ایسی چیز ہو تو اس کو اس لیے بھی ملتوی کیا جا سکتا ہے کہ عوام کسی دوسری آزمائش یا کسی غلط فہمی میں پڑھ کر کسی اور غلط کام میں مبتلا نہ ہونے پائیں۔ یہ آیت شریفہ یہاں تک۔ اب آگے ارشاد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے بھی کفر کرنے والے اور مشرکوں میں سے بھی کفر کرنے والے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر، کوئی بھلائی نازل فرمائی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے زبردست فضل کا مالک ہے۔ یہاں پر یہ بات اس کے پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہودیوں کے ایمان نہ لانے کی بڑی وجہ جو تھی وہ یہ کہ یہ آخری نبی بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے معاذ اللہ۔ یہ انداز تو کرو، ان کو بھیجا اللہ عز و جل نے، وہ اللہ کے اس فیصلے پر ان کو معاذ اللہ اطلاعات۔ اس سے آدمی کی سوچ اور اس کی عقل کا پھوہڑ پن کہ اپنے خالق کے فیصلے پر اگر کوئی آدمی اعتراض کرے تو وہ اپنی عقل سے کتنا پیدل ہوگا یا کتنا بے عقلہ ہوگا، یہ آپ انداز فرمائیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی کس رحمت کو کہاں بھیجنا ہے۔ اب تک انبیاء بنو اسرائیل میں بھیجے جاتے رہے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا، اور خاتم الانبیاء بنو اسماعیل میں بھیجے جائیں یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کو اس بات سے پورا کیا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تیری بندگی کے شان کے خلاف ہے، تیری بندگی کے پیشانی پر داغ ہے یہ کہ تو اپنے رب کے فیصلے پر اس طرح کا کوئی کلمہ، کوئی جملہ کر۔ اللہ کا معاملہ ہے، وہ جس کے لیے چاہیں اپنی جس رحمت کو خاص کر دیں۔ اس پر بہت کچھ، لیکن آگے کے مضامین جو ہیں وہ بہت، اگلی آیت جو ہے وہ ذرا مضمون کے اعتبار سے پورے قرآن شریف میں ایک ہی دو جگہ ہے، ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، نہیں ہم منسوخ کرتے کسی آیت کو یا اسے بھلاتے ہیں، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی جیسی۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن میں ناسخ و منسوخ، ناسخ کہتے ہیں کسی چیز کو منسوخ کرنے والی چیز کو، جس کی وجہ سے کوئی چیز منسوخ کی جائے، اور منسوخ کا تو معلوم کیا چیز بدل دی گئی، اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ ناسخ و منسوخ کا قرآن پاک کی تعلیم میں اور قرآن شریف کا جو سبجیکٹ ہے اس میں ناسخ و منسوخ کی انتہائی اہمیت ہے۔ اس میں بطور خاص مستشرقین، یہ مستشرقین کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ خاص لفظ ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ یہودیوں اور نصرانیوں میں وہ گروہ جو صرف اس کام پر اور اس محنت پر لگا ہوا ہے کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان اور ان کے دین سے کس طرح بچلایا جائے،
کس طرح ان کو ارتداد پر، کس طرح ان کو ان کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، ایک بات۔ دوسرے، اگر ان کو نہ بھی ہٹانے میں، اگر ہٹانے میں کامیاب نہ بھی ہوئے تو کم سے کم ان کو ان کے دین کے بارے میں تردد اور شک میں مبتلا کر دینا۔ خوب یاد رکھو، دین جو ہے وہ ہر شک شبہے سے بالا تر ہو کر اللہ پر ایمان لانے کا نام ہے۔ شروع میں ہی رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اپنا جو کلام تیرے منہ میں ڈال رہا ہوں یہ وہ کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس ذات کا کلام ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس لیے اس کے کلام میں کسی چیز کا شک کرنا، کوئی چیز اگر تیرے سمجھ سے بالا تر ہے، اگر تیرے سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اپنی عقل کا قصور سمجھ۔ یہ بنیاد یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کے لیے بنیادی بات یاد رکھو، جو چیز میری سمجھ سے بالا تر ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہاں میری عقل کا قصور ہے، میری عقل ناقص ہے، میری عقل جو ہے وہ قصوروار ہے کہ وہ کلام الہی کو سمجھنے میں ناکام ہے۔ کلام الہی میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مستشرقین جو ہیں، ان کی ساری کوشش جو ہوتی ہے وہ ایسے حالات پیدا کرنا، ان کے ایسے واقعات ہیں، ایسے واقعات آپ کو سنائے جائیں، ان کی شکل صورت ہمارے اہل اللہ، ہمارے علماء جو ہوتے ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ حسین، ان سے بھی زیادہ کہیں خوبصورت، ان کے جبہ اور دستار، ان کی تسبیح اور ان کا علم اور عربی زبان پر اور قرآن و حدیث پر ان کی پکڑ اور ان کی پہنچ ایسی کہ ان کو دیکھ کر مسلمان اس کی تمنا کریں کہ کاش ایسے علماء ہمارے یہاں پیدا ہوتے۔ لیکن وہ سب کے سب اندر سے کون ہیں؟ یا تو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں۔ انہوں نے شکل و صورت یہ اختیار کی اور پورے قرآن و حدیث کا مطالعہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہم کہاں سے شک اور تردد میں ڈالنے والی باتیں نکال کر سامنے والوں کو شک میں ڈال دیں۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ اور یہ بطور خاص ابھی جو ماڈرن ٹیکنالوجی میں جو سوشل میڈیا ہے اس میں وہ زبردست استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے اور بس وہ ان کا خزانہ کھلا ہوا ہے مسلمانوں کو شک شبہ میں یہ مضمون جو ما ننسخ من آیۃ آپ کا خادم عرض کرنے جا رہا ہے، یہ مضمون بھی ان کے نزدیک یہ کیا بات ہے؟ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، ہاں بے شک اللہ کا کلام ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، بے شک اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ پھر اس کے لگائے ہوئے قوانین، اس کے اتارے ہوئے قوانین میں تبدیلی کیوں؟ ارے جب اس کو سب معلوم ہے تو اس کو تو ایک مرتبہ ایسا قانون نازل کرنا چاہیے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ قرآن شریف میں احکام بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک حکم ہوتا ہے، کبھی دوسرا حکم ہوتا ہے، آیتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں، آیتیں بھلا دی جاتی ہیں۔ ارے واہ، یہ کیا ہے؟ کیا یہ کلام اللہ ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بظاہر یعنی ابھی تو امت کا حال جو قرآن شریف سے دوری کا ہے اس پر اللہ ہی رحم فرمائے میرے بھائیوں۔ عام آدمی اس کو سن کر تھوڑا شک میں پڑ جائے، اس کو اس آیت شریفہ میں اس مضمون کو آپ انداز کریں کہ سینکڑوں سال کی طوالت پر پھیلا ہوا، کروڑ کروڑ اربہ ارب نہیں خربہ خرب روپیہ خرچ کر کے کوئی سازش تیار کی جائے اور اس پوری سازش کا جواب ایک آیت شریفہ، ما ننسخ من آیت او ننسہا، نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا اسے بھلاتے ہیں، نأت بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اسی کی جیسی، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ ناسخ و منسوخ کیا ہے؟ اس پر کچھ باتیں، بنیادی باتیں آپ کے سامنے کوشش کرے گا آپ کا خادم کی عرض کرے۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں، انسان کی بنیادی ضرورتیں، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ان ضرورتوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی تخلیق میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسان کی بنیادی ضرورتیں، کھانا پینا، سونا، تھکنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری ضرورتیں جو ہیں، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ایسا ہوا کیا کہ وہ آج سے 1000 سال پہلے لوگ ناک سے کھاتے تھے، ابھی منہ سے کھانے لگے، کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بنیادی ضرورتیں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گی، نہ ہو سکتی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ پھر تبدیلی کن چیزوں میں آتی ہے؟ تبدیل ہوتی ہیں ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ تبدیل ہوتا ہے، اس کے ذرائع اور وسائل تبدیل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بنیاد یاد رکھو، اللہ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا فرمایا اس فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بدلتی جو چیزیں ہیں وہ انسان کی ضروریات کو پوری کرنے والی چیزیں بدلتی ہیں۔ کل بیچارہ آگ جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑتا تھا، جب اس میں سے چنگاری نکلتی تھی تو آگ پیدا ہوتی تھی، اور آج کتنا آسان ہے۔ آج تو یہ حال ہو گیا کہ کل تک تو لائٹ جلانے بجھانے کے لیے سوئچ کا استعمال کرتا تھا، اب تو اتنا علال نمبر 1 ہے کہ اس کو بھی ریموٹ سے جلاتا، ریموٹ سے بند کرتا۔ یعنی اس کو کیا ہوا؟ علال بنا دیا، اس کو ضرورت سے زیادہ آسانیوں نے، اور کچھ نہیں کیا۔ لیکن آگ تو اس کی بنیادی ضرورت ہے نا، کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے۔ آگ کے حاصل کرنے کے ذریعے میں تبدیلی آ گئی۔ کل وہ چکماک پتھر سے اس کو حاصل کرتا تھا، اور آج اس کے پاس سینکڑوں ذرائع اللہ نے عطا فرمائے۔ اس کے پاس پیٹرول ہے، اس کے پاس گیس ہے، اس کے پاس الیکٹرک ہے، اس کے پاس معلوم نہیں کیا ہے، اس کے پاس ایٹمی توانائی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ سواری کل تک وہ اونٹ اور گھوڑے پر ٹک 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 کر کے چلتا تھا، آج اللہ نے اس کو راکٹ پہ بٹھا دیا۔ سفر کرنا انسان کی بنیادی ضرورت تھی، وہ تھوڑی بدلی، ذریعہ سفر بدل گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، ضروریات بنیادی کبھی نہیں بدلیں گی، اس لیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ ضروریات کو پورا کرنے کے ذرائع اور وسائل اللہ نے تبدیل فرمائے، اور پھر اللہ نے اپنی عطاؤں کے دہانے انسانیت پر کھول دیے، اس کی زندگی کو انتہائی آسان فرما دیا۔ کل رات میں جب اس کو وضو کے لیے، تہجد کے لیے اٹھنا رہتا تھا، اس کے گھر میں پانی نہیں رہتا تھا، رات کے اندھیرے میں بھوکتے ہوئے کتوں کے درمیان اس کو جا کے کنویں سے پانی لانا پڑتا تھا۔ آج یہ بڑے میاں آدھی رات کو بھی اٹھتے ہیں تو ان کے باتھ روم میں پانی خود پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے حضور والا آپ کو گرم پانی چاہیے یا ٹھنڈا پانی چاہیے، ہے نا میرے بھائیو؟ ضروریات زندگی کے تعلق سے جو احکام ہیں، ضروریات زندگی کے تعلق سے جو احکام ہیں، یہ 23 برس کا وقفہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل دور ہے، جو نزول قرآن سے شروع ہو کر آپ کی رحلت مبارک پر ختم ہوتا ہے، اس 23 سال میں زندگی کا وہ سانچہ ڈھانچہ تیار کیا جا رہا تھا کہ قیامت تک آنے والی وہ ساری سہولیات جو انسان کو اللہ مرحمت فرمانے والا تھا، ان ساری ضروریات کے پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ کی کتاب کے احکام میں کسی تبدیلی کی ضرورت باقی نہ رہے، رسول اللہ کے سنتوں میں کسی تبدیلی کی ضرورت باقی نہ رہے۔ انسان ایک ایسا معاشرہ رب تعالیٰ نے تیار فرمایا حضرات صحابہ کا اس 23 سال میں، جن کے ذریعے وہ زندگی کا طریقہ 1500 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، آج تک کسی قانون کے بارے میں لگا ارے اس میں بھی تبدیلی؟ ہرگز نہیں، انشاءاللہ قیامت۔ اس لیے اللہ عز و جل نے جو احکام نازل فرمائے، اس احکام کے بعض احکام ایسے تھے جس کو اگر یک بیک نازل فرما دیا جاتا تو اس کو اس وقت کے ایمان والے معاشرے کو اس کا سہار جانا، اس پر عمل پیرا ہونا مشکل ہوتا، اس لیے ان احکام کو رب تعالیٰ نے قسط وار نازل فرمایا۔
پہلے کوئی حصہ نازل فرمایا، بعد میں دوسرا حصہ نازل فرمایا، پھر فائنل حصہ اس کا نازل فرمایا۔ یہ جو ہے یہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ معاشرہ اس عمل پر کس طرح بتدریج آہستہ آہستہ عمل پیرا ہو کر آخری اس چیز پر عمل پیرا ہوگا جو میری شریعت کا فائنل حکم ہوگا، جو قیامت تک کے لیے میں نافذ کروں گا۔ مثلاً روزے کے بارے میں جانتے ہیں آپ، روزے میں 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک محرم کا جو یہ عاشورہ محرم کا روزہ ہے نا، 10 محرم کا، یہ روزہ فرض تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، راویہ ہیں وہ، فرماتی ہیں اللہ نے روزے میں 3 تبدیلیاں فرمائیں اور نماز میں بھی 3 تبدیلیاں فرمائیں۔ روزے میں 3 تبدیلیاں یہ ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو وہ روزہ پھر نفل ہو گیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ روزے میں پہلے شروع میں جب روزہ فرض کیا گیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ بھی اگر چاہے شروع کے دنوں میں، دونوں آیتوں کے نزول میں 2.5 سال کا فاصلہ ہے، شروع میں یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ جو روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ طاقت رکھنے کے بعد بھی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو ایک مسکین کو فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن پھر حکم نازل فرما دیا کہ یہ اب شہر رمضان ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی رمضان میں موجود ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ سہولت ختم کر دی گئی۔ پہلا عاشورہ محرم کا روزہ ختم ہو گیا، اب رمضان روزہ فرض کر دیا گیا۔ پہلے جو سب کو اجازت تھی کہ طاقت رکھنے کے بعد بھی آدمی فدیہ دے سکتا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ تیسرا ایک حکم روزہ کے بارے میں تھا کہ رمضان کی روزوں کی راتوں میں بیوی سے بے حجاب ہونا منع تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اب اجازت دے دی گئی تمہیں اس بات کی کہ تم روزے کی راتوں میں اپنے بیویوں سے بے حجاب ہو سکتے ہو۔ اس کا معنی پہلے بند تھا۔ یہ 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ نماز میں 3 تبدیلیاں، جب تک 5 وقت کی نماز فرض نہیں تھی، سورہ مزمل کی آیتیں دیکھیے، اس کی روشنی میں نماز تہجد فرض تھی، 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئیں، نماز تہجد نفل ہو گئی۔ نماز میں دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے شروع میں پورا مکی دور مدینہ طیبہ کے 14 یا 18 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک اور حضرات صحابہ کا بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا۔ رب تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، قبلہ بدل دیا گیا، اب مسجد حرام کو قبلہ طے فرما دیا گیا۔ دوسری تبدیلی ہوئی۔ تیسری تبدیلی شروع میں نماز کی حالت میں بات چیت کرنے کی اجازت تھی، رب تعالیٰ نے پھر آیت شریفہ نازل فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ اب نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ 3 تبدیلیاں۔ اسی طرح اصل میں سارا یہ ہمارا ابھی اس وقت رکوع 13واں ہے، 3 رکوع کے بعد تحویل قبلہ کی آیت آئے گی۔ تحویل قبلہ کا حکم جب نازل ہوا تو یہودیوں اور نصرانیوں میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ واہ 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 صاحب، یہ دیکھو آسمانی دین ہے، یہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے۔ ارے اگر قبلہ مسجد حرام کو ہی قرار دینا تھا اول دن سے دینا تھا، ابھی کیوں تبدیل کیا؟ اصل میں ان کو اتنا تکلیف پہنچی اس حکم کی وجہ سے جس کا کچھ کہنا نہیں، اس پر ساری یہ آفتیں تھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا نسخ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں او ننسہا، یا اس کو بھلا دیتے ہیں۔ منسوخ کون سی آیتوں کہا جاتا ہے؟ وہ آیتیں جو تلاوت میں موجود ہیں مگر اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ جیسے یہ میں نے قرآن شریف کی جن آیتوں کو پڑھ کے سنایا، روزے کے بارے میں، نماز میں بات چیت بند ہو گئی، وہ قرآن کی آیت سے منع کیا اللہ نے، روزے کے فدیے کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، یہ سب آیتیں موجود ہیں ابھی، وہ آیتیں جیسے وہ آیت شریفہ موجود۔ اب مثلا قرآن شریف میں ایک آیت ہے
رب نے ارشاد فرمایا شراب کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اس کا مطلب نماز کے آگے پیچھے پیا جا سکتا تھا، یہ اجازت تھی نا، یہ اجازت تھی نا کہ نماز کے آگے پیچھے پیا جا سکتا، یہ کچھ دنوں کے لیے اجازت تھی شروع میں، اس لیے کہ شراب جو ہے وہ گھٹی میں تھی اہل عرب کے، یک لخت اگر اس کو منع کیا جاتا تو نہ جانے کیا آفت آ جاتی، کیا پریشانی ہو جاتی، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ 3 قسطوں میں شراب کی حرمت کا حکم جو ہے اللہ نے نازل فرمایا۔ تیسرا حکم جو ہے وہ فائنل حکم تھا کہ اب یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ بوٹ، یہ پاسے کے تیر، یہ سب کے سب عمل شیطان ہے، شیطان کا کام ہے۔ شراب پینا انسان کا کام نہیں، شیطان کا کام ہے یہ۔ فاجتنبوہ، ان سے دور رہو، بس فائنل حکم آ گیا، ختم۔ اب وہ آیتیں موجود ہیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب کوئی جاہل اگر یہ کہے کہ چونکہ قرآن میں یہ حکم موجود ہے کہ نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، مطلب آگے پیچھے میں پی سکتا ہوں، اس کو کیا کرنے کی پڑے گا؟ اس کا ہاتھ پیر باندھ کے پاگل خانے میں پہنچا دینا۔ آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے۔ دوسری کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کے لیے لفظ ننسہا فرمایا، ہم ان کو بھلا دیتے ہیں۔ ان آیات کو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک سے مکمل طور پر محو فرما لیا، اس کو بھلا دیا۔ اب نہ وہ آیت موجود ہے اور نہ اس کا حکم موجود ہے، تو نسخ کا حکم جو ہے، منسوخ کا حکم جو ہے، ان آیتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جن آیتوں کا آیتیں تو موجود ہے، حکم تو موجود ہے، لیکن اس پر عمل اب منع ہے، اس کے بدلے دوسری آیت شریفہ موجود ہے قرآن میں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح رب تعالیٰ نے عام لوگوں کو، عام ایمان والوں کو حکم فرمایا تھا کہ کوئی مرنے والا جب اپنا مال چھوڑ کے مرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے۔ یہ آیت قرآن شریف میں موجود ہے سورہ بقرہ میں۔ لیکن پھر جب رب تعالیٰ نے سورۃ النساء میں مرنے والے کی میراث کو خود تقسیم فرما دیا، ایک ایک جز کو واضح بیان فرما دیا، اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ جب رب تعالیٰ نے خود ہی اس کا حصہ فرما دیا ہے، اب سامنے والے کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے وارثوں کے لیے کسی طرح کی کوئی وصیت کر سکے۔ ہاں، وصیت کی اجازت باقی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو سرے سے اس کے وراثت میں حصے دار نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے سارے احکام جو ہیں یہ سب کے سب علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے، وہ خوب جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ، کہ میرے بندے کن احکام پر کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی حکومت جس طرح اپنے قوانین میں تبدیلی کرتی ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتی ہے، اپنی لا علمی کی وجہ سے کرتی ہے۔ ایک قانون نافذ کر دیا گیا یہ سوچ کر کہ اس کے نتائج اچھے نکلیں گے اور نتائج الٹے پڑ گئے تو پھٹ سے وہ قانون بدل دیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا کر کے۔ یہ ان کی جہالت نا علمی ہوتی ہے، اور اللہ کریم جو احکام نافذ فرماتا ہے اور جو اس میں تبدیلیاں فرماتا ہے وہ اس کے حکمت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب فائنل حکم ارشاد فرما دیتے ہیں تو دوسرے احکام جو پہلے نازل فرمائے گئے کبھی ان آیات کو، الفاظ کو باقی رکھتے ہیں، وہ نسخ کہلاتا ہے، اور کبھی کبھی آیات اور اس کے احکام دونوں کو محو فرما دیتے ہیں، وہ بھلا دینا کہلاتا ہے۔ فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان و زمین میں ہر طرف بادشاہت بس اللہ ہی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہو سکتا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے سوال کرو جیسے جناب موسیٰ سے اس کے پہلے سوال کیے گئے تھے؟ جتنے الٹے سیدھے سوالات وہ کرتے تھے
سب پیچھے گزر چکے ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے. جب سیریل میں آتا ہے تو جو ان کی تاریخ ہے کہ جب گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو کتنے سوال در سوال کیے اور کیا کیا سوالات کرتے تھے، وہ سب گزر چکے ہیں. فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرو جیسے جناب موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ من یتبدل الکفر بالایمان، جو اپنے ایمان کو کفر سے بدلے فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. سلام ہو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے. میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کا ادب احترام سوال کرنے کے لیے کسی اہم اور اشد ضرورت کے بارے میں یہ ضروری چیز حضرت سے پوچھنا ہے. یہ آپس میں تم پوچھو نا، میری ہمت نہیں، تم پوچھو نا، ایسا کرو، اپن انتظار کرتے ہیں. ایک آدھ کوئی اعرابی آ جائے گا، کوئی گاؤں کا رہنے والا. اب گاؤں کے رہنے والے جو ہیں وہ بیچارے آتے سیدھے سادھے، گاؤں کے رہنے والے گاؤں ہی کے رہتے ہیں نا، گاؤں کے رہنے والے گاؤں کے رہتے ہیں. وہ آ کے سیدھا پٹ سے کوئی بھی سوال کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوتے، ان کا برابر جواب ارشاد فرما دیتے. لیکن حضرات صحابہ کو حضرت کا ادب مانے ہوتا تھا کہ کوئی سوال کریں تو یہ حضرات صحابہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی گاؤں کا آنے والا آ کر اس طرح کا کوئی سوال کر لے تاکہ اس کو جو جواب مرحمت فرمائے سرکار، اس کی وجہ سے ہمارے سوال کا بھی جواب ملے. اتنا ادب تھا. اگر سوال در سوال کی عادت ہوتی معاذ اللہ حضرات صحابہ کی تو ظاہر ہے احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے وہ کتنا ضخیم ہوتا. لیکن یہ جو بعد میں سارے فقہی مسائل، بعض لوگوں کو فقہ کے نام پر جو بخار آ جاتا ہے، بس اللہ ہی رحم فرمائے، یہ فقہی مسائل کی جو ضروریات پیش آئی اس کی وجہ حضرات صحابہ کا سوال نہ کرنا، حضرات صحابہ کا سوال نہ کرنا جو اس کی وجہ سے بعد کے عوام کے لیے علماء نے یہ ضروری سمجھا کہ بھئی عوام احادیث مبارکوں کو براہ راست پڑھ کر، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کیا مسائل کا استنباط کر سکیں گے؟ کچھ کا کچھ کر ڈالیں گے، اپنی دنیا آخرت تباہ کر لیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ضروری مسائل کو مستنبط کر کے اس کے نچوڑ کو نکال کے عوام کے لیے سامنے پیش کر دیا جائے کہ تم اس اور اس طرح اس پر عمل کرو. اب آگے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کفر میں لوٹ جاؤ. اسی کو ارتداد کہا جاتا ہے. مرتد ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹ جانا. دیکھو، ایک ہے ایمان لانا، لا اکراہ فی الدین، جیسے جینا ہے جی، ایمان لانا ہے ایمان لا، نہیں لانا مت لا، کوئی زور زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. ایمان لانے کے بعد کوئی اگر لوٹ جائے تو یہ معمولی جرم ہے، معمولی جرم ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد کیا یہ آپشنل رہ جاتا ہے کیا؟ ایمان لانے کے بعد جو جی چاہے وہ کر. پہلے تھا نا آپشن، پہلے آزادی تھی نا، ایمان لانا ہے تو لا، نہیں لانا ہے تو مت لا. تجھ کو آزاد چھوڑا گیا تھا، تو نے ایمان قبول کیا، اب ایمان میں آنے کے بعد تو کیسے واپس ہوگا؟ اس لیے ارتداد جو ہے وہ بہت زبردست جرم ہے اور وہ قابل قتل ہے. بعض لوگ ایسا کیوں ایسا ویسا، اس کے پیچھے بہت ساری بنیادیں. اب یہاں پر فرمایا کہ اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹ جاؤ. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، ان پر حق واضح ہو گیا ہے. ان کی کتابیں اس بات پر دلیل ہے کہ یہ وہی رسول آخر ہیں جس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. ان کے علماء اپنی خلوتوں میں چپ کے کہتے ہیں واقعی یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں نہیں. اس لیے فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق، ان پر حق کھل چکا ہے. یہ کھل چکا ہے کہ یہی وہ آخری رسول ہیں جن کی پیشن گوئی تورات اور انجیل میں موجود ہے اور جن کا یہ انتظار کر رہے تھے. اس کے بعد بھی یہ جو تم کو اب تم ایمان لائے تو ان کو خوش ہونا چاہیے نا، ان کو بھی ایمان لانا چاہیے. لیکن یہ بجائے ایمان لانے کہ تم بھی کفر میں آ جاؤ، اس کی کیوں خواہش مند ہے؟
حسدا من عند انفسہم، ان کے حسد کی وجہ سے۔ حسد کون سا؟ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے خادم نے عرض کیا کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ میرے بھائی آخری جو چند منٹ بچے ہیں درس کے، اس میں حسد جو ہے اس کے بارے میں بھی، وہ بڑی بڑی اخلاقی بیماریاں دیکھو، جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان کی پکڑ کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ کوئی بیماری ایسی ہے کہ بلڈ ٹیسٹ میں نہیں آ رہی ہے، ایسے یہ فلانا والا ٹیسٹ کر لو، ڈھکانا والا ٹیسٹ کر لو، وہ کہیں نہ کہیں پکڑ میں آئی جاتی ہے۔ ایکس رے میں نہیں آیا تو اچھا اس کا سونوگرافی کر لو، اچھا ایسا کر لو، ویسا کر لو، ویسا، اور پھر بعد اندر وہ ایک باریک سا نشان دکھائی دے رہا۔ جسمانی بیماریاں جو ہیں ان کی تشخیص ہو جاتی ہیں۔ اخلاقی بیماریاں، جسمانی بیماریاں جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ جسم جو ہے اس کی انتہا قبر کی مٹی بننا ہے، اس سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی قانون نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اس جسم کے اندر ایک روح ہے، اور اخلاقی بیماریاں اس روح کو متاثر کرتی ہیں، اس کی دنیا کو بھی خراب کر دیتی ہیں اور آخرت کو بھی اجاڑ دیتی ہیں۔ اخلاقی بیماریاں، انہی اخلاقی بیماریوں میں شرک ہے، کفر ہے، حسد ہے۔ حسد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حسد وہ گناہ ہے جو آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی لکڑی ہو، ذرا یہ خیال کرنا، اور چھوٹی سے چھوٹی چنگاری اس کو لگ جائے، بڑی سے بڑی لکڑی کو بھی وہ جلا کے خاک کر دیں۔ حسد وہ گناہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں حسد ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حسد کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ نے جس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے کہاں سے آیا؟ اللہ کی عطا ہے۔ حاسد جو ہے وہ اللہ کی عطا اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، فلاں کو کیوں دیا؟ تو کون ہوتا ہے یہ بولنے والا؟ یہ دنیا جو ہے اس میں جو کچھ دیا گیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں یہ آزمائش کے لیے ہیں۔ آزمائش کرنا اس اللہ کا کام ہے، آزمائش لینا اس بندے کے لیے اس کا کام ہے۔ اس نے اپنے بندے کو کیا دے کر آزمانا ہے، کیا لے کر آزمانا ہے، تو اس میں مشورہ دینے والا کون ہوتا ہے رے؟ تو حسد جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر معاذ اللہ آدمی اعتراض کرتا ہے۔ اور میں نے ابھی ایک دو درس پہلے یہ بات آپ سے عرض کیا تھا کہ حسد وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمان پر کیا گیا، ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا۔ حسد وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے زمین پر کیا گیا، قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں پر ہوا وہ بھی حسد، جو زمین پر ہوا وہ بھی حسد۔ وہاں پر حسد کی بنیاد پر وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا، اور یہاں پر حسد کی بنیاد پر ایک قتل واقع ہو گیا، دونوں کی بنیاد حسد تھی۔ اس حسد سے بچنا چاہیے، اس حسد سے بچنا چاہیے۔ اب اسی حسد کے مقابلے میں ایک لفظ حدیث شریف میں غبطہ، اللہ نے کسی کو مال عطا فرمایا ہے یا قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، شب و روز وہ مال والا اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہا ہے۔ یہ قرآن شریف جس کو اللہ نے دیا وہ شب و روز اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ مشغول کیے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر یہ آدمی تمنا کر سکتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا، میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، مجھے بھی اللہ قرآن کی مشغولیت عطا فرماتا، میں اس طرح قرآن کے، بس یہ دو عمل۔ ایک حدیث شریف کی ایک عجیب و غریب مضمون آپ کے سامنے عرض کر کے درس پورا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ عجیب و غریب مضمون۔ ایک شخص بہت مالدار ہے، اللہ نے اس کو بہت مال دیا، پوری حدیث نہیں، حدیث شریف کا ایک حصہ ہے، وہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ بہت مالدار ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ میرے جیسا ایک مفلوق الحال آدمی، میرے جیسا ایک مفلوق الحال، اللہ پاک مجھے بھی آپ دولت دیتے، یہ تعلیم القرآن، یعنی قرآن شریف کے نام پر ایک مکان بنانا، عمارت بنانا ہے،
ان کے نام پہ تو بہت بنتی ہے، میرے اللہ کے کلام کے نام پر بننے والی ہے۔ مولا کاش آپ مجھے عطا فرماتے، میں تو دھیرے سے جا کر حاجی صاحب سے بات کرتا، حاجی صاحب کتنا ٹوٹل بجٹ ہے بھائی؟ 3 کروڑ نا مکان کو لے کر اس کو تعمیر کرنے کا، 1 کروڑ آپ لگا دو، 1 کروڑ کا اور ایک بندہ ڈھونڈو، 1 کروڑ میں دے دیتا ہوں۔ دل میں یہ خواہش ہے، 5 میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، 1,50,000 کو بھی مجبور ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مفلس کی اس تمنا کی وجہ سے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اللہ اس کو اس مال کے خرچ کرنے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ ایسا دینے والا اللہ ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا حصہ فرمایا، بعض مالدار بہت ہی اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ۔ کوئی مفلس اور غریب آدمی اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو معاذ اللہ میں بھی اسی طرح عیاشیاں کرتا، اسی طرح کے کام کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر مال ہوتا تو میں اس گناہ میں ملوث ہو جاتا، اس کے اس گناہ نہ کرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھ دیا جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حسد، اس سے اللہ کی پناہ مانگے اور ہمیشہ نیکیوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں یہ تو آپ کی توفیق سے کسی کو موقع مل جائے، کتنا بھلائیوں میں آدمی حصہ لے سکتا ہے۔ اب اس کے آگے کی جو آیات شریفہ ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ تم اپنے آپ کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ اب بے شک اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بدلہ دینے والا جو ہوتا ہے وہ بدلہ کیسے دیتا ہے؟ بدلہ دینے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے بدلہ دیتا ہے۔ بھائی جیسے کوئی بڑے آدمی کو ہم نے کوئی ہدیہ کیا، ہم نے ہدیہ کیا 10 روپیہ، لیکن وہ موقع دیکھتا ہے کہ بھائی اس آدمی نے، غریب آدمی نے 10 روپیہ ہدیہ کیا تھا، جب وہ ہدیہ کرتا تو 1000 روپے کا ہدیہ کرتا، اس کی اپنی۔ اللہ عز و جل جو سارے کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، ہماری نیکیاں ہماری اوقات کے اعتبار سے، ہماری نیکیاں ہماری اوقات کے اعتبار سے اور ان کی جانب سے ملنے والا اجر و ثواب ان کی شان اور عظمتوں کے اعتبار سے۔ اس لیے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، تم دوڑو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ میرے بھائیوں، درس کے آخر میں پھر ایک بار عرض کر دوں کہ بات نیکیوں کا وغیرہ کا تذکرہ اس درس میں بھی تھا۔ مجلس تعلیم القرآن کے جو مکان کا مسئلہ ہے، تاریخ بالکل قریب آتی جا رہی ہے، دوسرا جو انسٹالمنٹ ہے ان کو بالکل آنے والے مہینے میں اس کی ادائیگی ہے۔ میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ اہل خیر حضرات جو ہیں ادھر متوجہ ہوں۔ میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو جینے کا طریقہ ہے، اسٹائل ہے، اس میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو نہیں کرنا مگر کر ڈالتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ سماج سے مجبور ہو کر، حالات سے مجبور ہو کر۔ نیکیوں کے لیے بھی کبھی ایسا کرو نا، نیکیوں کے لیے بھی کبھی ایسا سوچو کہ بھائی بظاہر میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے بہت سے بندے حصہ لے رہے ہیں، میں بھی اپنی طاقت سے زیادہ طاقت لگا دوں۔ اور پھر اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے کہ میری اس نیتوں کے اعتبار سے، وہ حدیث شریف جو آپ کے خادم نے درمیان میں عرض کیا کہ میری نیتوں کا اللہ تعالیٰ، میری نیت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ مجھے اتنا عطا فرما دے کہ میں یہ نیک کام اور اسی طرح دین اور اسلام کے اور اللہ کی رضا کے جتنے کام ہوں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔